क्यों खामोश हो? आज सुबह से तुम निगहबानों से जिद कर रही हो कि तुम्हें एक जरूरी काम है। तो क्या जरूरी काम यही था कि मुझे आकर घूर घूर के देखो? ओहो, लगता है तुम गलत आ गई हो। यहां मैं कदा नहीं है जहां तुम नाच सकती हो। फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। अपना जरूरी काम बताओ, वरना मुझे अपना काम करने दो। ठहरो, कहां चल दी? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब है?
مجھ سے ملنے کے لیے صبح سے اتنا اصرار تھا، اب جب کہ آ چکی ہو تو بغیر کہے سنے واپس جا رہی ہو۔ کون ہو تم؟ آدمی کی قیمت کیا ہوتی ہے خزانہ دار صاحب؟ بکواس نہ کرو، یہ بتاؤ کون ہو اور کیوں آئی ہو؟ یہ کہ میں کون ہوں نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا تعارف کرواؤں، مگر یہ کہ کیوں آئی ہوں، جی چاہتا تھا خزانے کی ہوا کھانے کا اور ایک شخص کو دیکھنے کا جو سونے کی بیوی والا مشہور ہے، سونے کی بیوی والا۔ اس فضول بکواس کو کوفے کی بوڑھی عورتیں ادھر ادھر قے کرتی پھرتی ہیں تاکہ اپنے خیال خام میں مجھے تیر تہمت سے ناکارہ بنائیں۔ اگر خدا چاہے تو دشمن بھی بن جاتا ہے سبب خیر۔ ہاں، واقعاً میری بیوی سونا ہے، خدا کا شکر کہ ایسی بیوی جو سونے سے زیادہ قیمتی اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ۔ جا اپنا کام کر شیطان، جا کر ان لوگوں سے کہہ دے کہ جنہوں نے مجھے بہکانے کے لیے تجھے اجیر کیا ہے کہ شوزب امین ایک شیر کی طرح بیت المال پر بیٹھا ہے اور ایک تنکے کے برابر بھی حق کو ناحق نہیں کر سکتا۔ شاباش اپنی بیوی کے وفادار شوزب پر۔ ہاں جلدی، وقت تلف کرنے کا ہر جانہ دینا ہوگا تجھے۔ کتنا ہوگا؟ 100 عراقی دینار جرمانہ لگاؤں گا تاکہ تجھے پتا چلے کہ بیت المال کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ لو خود ہی گن لینا۔ نقاب چہرے سے ہٹا تاکہ دیکھوں تو کس عجوبے سے پالا پڑا ہے میرا۔ آپ نامحرم ہیں جناب خزانے دار، نامحرم پر نظر دوڑانا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ جاسوسی کی سزا صرف رسوائی ہے، شاید تیری سزا یہ ہو کہ تجھے گیسوؤں کے بل کوفے کے دروازے پر لٹکا دیں تاکہ سب کے لیے عبرت بن جائے۔ میری آبرو کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جس کو پامال کرنے کے لیے تو آئے اور واپس چلی جائے۔ چہرہ کھول اپنا جلدی۔ نقاب الٹ دوں، ڈرو گے تو نہیں؟ کاہے سے ڈر جاؤں؟ لگتا ہے تیرا چہرہ کسی نے نوچ کھایا ہے یا کہیں جھلس نہ گیا ہو۔ رہنے دیں جناب خزانے دار، ورنہ پچھتاؤ گے۔ پچھتاؤ گے؟ بات تو ایسے کرتی ہے جیسے کسی حور کا دیدار ہونے جا رہا ہو۔ اپنا جال ان پر پھینک جن کے چشم و دل ترسے ہوئے ہوں۔ خدا کا شکر کہ اس نے مجھے مہربان بیوی دی ہے۔ اس سے پہلے کہ تجھے جلاد کے حوالے کروں اپنا چہرہ کھول دے مکار۔ یہ یاد رکھنا کہ خود تم نے چاہا ہے۔ کیا ہوا جناب خزانے دار؟ کیوں بت بن گئے؟ خدایا کہیں یہ خواب تو نہیں ہے میرا۔ تم جاگ رہے ہو شوزب، میں ہوں حمیرہ۔ حمیرہ؟ وہی جس نے 15 سال مجھے اپنا منتظر رکھا۔ خدا تمہیں سمجھے، اب کیوں آئی ہو؟ میں شرمندہ ہوں، میں نے سنا کہ میرے خوابوں کے شہزادے نے ایک نصرانی لڑکی کو دل دے دیا ہے۔ آئی ہوں کہ نشانی کو واپس لے لوں اور چلی جاؤں۔ بس یہی؟ تو پھر میرے 15 سال انتظار کا کیا ہوگا؟ میں نے اسی راستے کا انتخاب کیا جس کو تم نے چاہا۔ میں نے اپنے مولا کو پشت دکھائی صرف تمہاری خاطر۔ اس مسند پر آ کے بیٹھا جس کو تم چاہتی تھی۔
یہ ہے میری 15 سال وفاداری کا جواب؟ صرف امانت لینے آئی ہو تم؟ بدلے ہوئے حالات کا شکوہ نہیں ہوتا ہے شوزب. میں بھی 15 سال اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے تعصب اور غصے کی آگ میں جلتی رہی. 15 سال بنی قریظہ کی یہودیوں کے زندان میں قیدی رہی. اب آزاد ہوئی ہوں جب ماریہ نصرانی تمہاری سہاگن بن چکی. اب تم آئی ہو تاکہ ماریہ نصرانی کے ساتھ شادی کو تازیانہ بنا کر میرے سر پہ دے مارو. ہاں آخر میں کیا کرتا ہوں میرا؟ جہاں کہیں بھی میں تمہیں ڈھونڈ سکتا تھا میں نے ڈھونڈا، اس امید میں کہ تمہارا کوئی عطا پتہ مل جائے، کہیں سے خبر مل جائے، کہیں سے کوئی ترانہ سنائی دے جائے. یعنی حمیرہ صرف خواب و خیال تھی. پورے 15 سال میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، صرف اس عہد کے احترام میں جو تم سے کیا تھا. 15 سال سنہرے سکوں سے بھرے اس گودام میں انتظار کرتے کرتے میرے بال سفید ہو گئے، لیکن تم نہیں آئی. اب آئی ہو تو میرا درد دل سنو پھر جانا. ٹھیک ہے، سن رہی ہوں جناب خزانہ دار. اے نگہبان! یقین کریے نہ میں جاسوس ہوں اور نہ ہی اس لیے آئی کہ آپ کی عزت سے کھیلوں. آئی تھی کہ ایک ایسے شخص کی سعادت و کامیابی جی امین. کہ جو ہر زبان پر ہے اسے دیکھوں. کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ دو. بیت المال کے دروازے کو بند کر دو اور کسی بھی قیمت پر نہ کھلے جب تک میں تمہیں نہ کہوں. جی امیر. کھڑی ہو، گھٹنے تو مجھے ٹیکنے چاہیے. جناب خزانہ دار، یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے. خزانے کا دروازہ کھلا رہنے دیجیے. آپ جلدی اپنا درد دل کہیے اور مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اے جادوگرنی، اگر تم میں حیا ہوتی تو تمہارے رخسار سرخ ہوتے. ایک یہودی لڑکی میں شرم و حیا کہاں؟ مجھے 15 سال کا وقت چاہیے تاکہ اپنا درد دل بیان کر سکوں. اس آخری ملاقات کی چاشنی کو آج بھی محسوس کرتا ہوں. تم مجھ سے بہت روٹھا کرتی تھیں لیکن اپنے نخروں سے پھر مجھے اپنی طرف کھینچتی. آخر کیوں ہوں میرا؟ یہ عورتوں کا ایک انداز نزاکت ہے. بغیر اترائے اپنے محبوب کے سامنے تسلیم ہو جانا عشق کا جنازہ نکالنے کے برابر ہے. تم اس وقت کچھ بکھری ہوئی معلوم ہوتی تھی. تمہاری بانسری میں بھی وہ شیرینی نہیں تھی. ان دنوں میری بانسری کیا شور و غل برپا کرتی تھی. کاش اس کی چیخ و پکار سے میں ہوشیار ہو جاتی. تو کیا سمجھتا ہے کہ شوزب واقعی میرا عاشق ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آتا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ میرا عاشق ہوتا تو ضرور میری وجہ سے یہودی ہو جاتا. مانتی ہوں اس نے اپنے امام سے بے وفائی کی، میری وجہ سے فرزند علی سے خیانت کی اور میری ہی وجہ سے خزانہ دار بنا. لیکن اب تک وہ مسلمان ہے اور مجھے بھی مسلمان بنانا چاہتا ہے. یہی تو، وہ اپنے دین کو مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے نا؟ اٹھو اٹھو، بھونکو بھونکو، اسے ڈراؤ تاکہ ہم لوگ ہنسیں.
لڑکی اپنے دل دادا مہمان کا ایسے استقبال کرتی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ اگر تمہارا کتا نہ ہوتا ایک تلوار میں اس کا کام تمام کر دیتا میں. اے شاہ صاحب، آشنا ہو گئے اچھی طرح سے بیابان سے. راہ عشق شاہراہ ہے صحرائی لڑکی. عاشق اگر اندھا بھی ہو تو سیدھا معشوق کے پیچھے جاتا ہے. لیکن امان اس معشوق سے جو اپنے عاشق کے استقبال میں کتا بھیجتی ہے. کیا چاہتی ہو میرا داغ تمہارے دل پر بیٹھ جائے؟ نہ ڈرو عرب، میرے ایسے نصیب کہاں. اے بے رحم، بالکل بے مروت ہو تم. اچھا پھر سناؤ اچھی خبریں. کیا مالیات بڑھا دیا ہے؟ حمیرہ ترقی کے زینے پر میں بہت تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہوں. ایسی شہرت ملی ہے کہ آؤ اور خود دیکھو تو. لوگ خراج لینے والے امانتدار شوذب کے سر کی قسم کھاتے ہیں. اس کی خبر شام تک پہنچ چکی ہے اور بیت المال کی کرسی ملنے تک صرف دو قدم باقی ہے. زیادہ بڑبڑاؤ نہیں، امیر کے باوفا امانت دار. یہ نام اور مقام جو تم نے حاصل کیا ہے وہ حمیرہ کی وجہ. کوئی شک نہیں اس میں. اگر حمیرہ نہ ہوتی تو شوذب اب تک خاک میں مل چکا ہوتا. حمیرہ بس تم تیار رہو، بس آج کل ہی میرے خزانچی بننے کا حکم شام سے آنے والا ہے. کوفے کے سنہرے محل میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. شوذب میں ایک صحرائی لڑکی ہوں. کوفے کے سنہرے محل میں میرا دم گھٹے گا. اس سنہرے محل کو تو تم خود چاہتی تھی حمیرہ. ہاں چاہتی تھی. یہ سب کیا مذاق ہے حمیرہ؟ کون سا مذاق شوذب؟ یہی جو نہ تم صحیح سے بات کرتی ہو نہ صحیح استقبال کرتی ہو. لگتا ہے مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو. تو کچھ وعدے ہم نے ایک دوسرے سے کیے ہیں. لو یہ ہے اس کی نشانی. میں تو اپنے وعدے پر باقی ہوں شوذب. بس ایک شرط ہے تاکہ دیکھو تم مجھے کتنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے سمجھ گئی. ہاں سمجھتی ہوں. بس خدا کرے کہ میں اس کے لائق ہوں. شوذب میں ڈرتی ہوں میرے مسلمان ہونے سے میرے قبیلے والے ہم دونوں کو مار ڈالیں گے. کاش تم یہودی ہو جاتے. کیا میں یہودی ہو جاؤں؟ میں کوئی جنگل راج ہے جو ہمیں مار ڈالیں گے؟ تمہیں اس وقت ڈرنا چاہیے تھا جب میں کسی کام کا نہیں تھا. میں عنقریب حکومت کا ایک آدمی بننے والا ہوں. اس وقت کس میں جرأت ہوگی ہمیں کچھ کہنے کی؟ تم اس قوم کی عادت سے واقف نہیں ہو شوذب. چلو بھاگ چلیں. اتنی زحمتوں کے بعد کہاں بھاگ کر جائیں؟ کچھ نہیں ہوگا، مطمئن رہو کچھ نہیں ہوگا. اب ذرا ڈھنگ سے کچھ بانسری بجاؤ تاکہ کچھ تھکن کم ہو. کیا پھر سے بانسری کی آواز تمہارے کان سے ٹکرا رہی ہے؟ وہ زبان حال سے یہ التماس کر رہی تھی کہ کل سے ڈرو، چھپے ہوئے کینوں سے ہوشیار رہو.
جاہلانہ تعصب سے غافل نہ ہو، لیکن میرے غرور نے میرے کان بند کر دیے تھے۔ حمیرہ، تم نے شادی کر لی ہے؟ شادی کر لی ہوتی تو کیا کرتے؟ تمہارا شوہر فوراً تمہیں طلاق دے۔ اور اگر اس نے طلاق نہ دیا تو؟ ایسی چال چلوں گا کہ قصہ تمام، پھر تم بیوہ ہو جاؤ گی اور مجھ سے شادی کر لو گی۔ ابھی بھی تم پہلے کی طرح مغرور اور خود خواہ ہو۔ اچھا، تو ماریہ نصرانی کے بارے میں کیا سوچا؟ نصرانی ماریا میری بیوی ہے اور یہودی حمیرہ میرا عشق۔ یعنی ماریہ کی سوکن بن جاؤں؟ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو عرف عام اور شریعت دونوں کی نگاہ میں یہ جائز ہے اور حلال۔ شوزب، مگر اس شرط سے کہ انصاف سے کام لو۔ شوزب، کیا مجھے اور ماریہ کو ایک نگاہ سے دیکھ سکتے ہو؟ تم ماریہ کو زیادہ چاہتے ہو نا؟ واضح سی بات ہے، ماریا میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے، وہ بچہ جو عنقریب آنے والا ہے۔ میں اس کا احسان مند ہوں۔ ماریا سے جتنا ہو سکا اس نے میرے عشق کی خاطر خطرہ مول لیا اور دیر سے مقابلہ کی۔ اس کی پاکیزہ محبت کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ ناانصافی ہے حمیرہ، جس کی وجہ سے میں نے خود کو کھونے کے بعد دوبارہ حاصل کیا، وہ ماریا ہے۔ ماریا، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، تم ابھی بھی توبہ کر سکتی ہو، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اس عبادت گاہ کے متعصب لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ یہ دیر ہے یا قصائی کی دکان؟ مذہبی احکام درہم اور دینار کا محاسبہ کرنا نہیں ہے جناب خزانہ دار۔ اس کا جرم مرتد ہونا اور سزا موت ہے، تم بھی اس کے جرم میں برابر شریک ہو۔ اتنی ہوشیاری کے بعد بھی تم کتنا دھوکہ کھاتے ہو شوزب۔ ماریہ نصرانی نے بھی ہدف پر نشانہ لگایا ہے۔ کون سا ہدف حمیرہ؟ علی والوں کو ایک ایسے جاسوس کی ضرورت تھی جس کا دربار کوفہ میں نفوذ ہو اور ضرورت کے وقت وہ ان کا دفاع کر سکے۔ ٹھیک، شوزب امانت دار سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ماریہ نصرانی جو قلباً علی کی شیدائی ہے، اس کے ذریعے عشق کے تیر سے تمہارا شکار کرتے ہیں تاکہ کوفے کے خزانے دار کو ملا لیں اور نیک نام کوفے کے خزانے دار کو ایک ماہر جاسوس کی شکل میں حسین کا دفاع کرائیں۔ اور تم جانے انجانے میں شیر کے منہ میں جا چکے ہو شوزب۔ عجیب بات ہے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ ماریہ نصرانی میرے بچے کی ماں ہے حمیرہ، وہ بارہا صرف اس لیے میرے پیر پڑ چکی ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں اور دربار کوفہ میں خدمت نہ کروں۔ ہاں، ماریہ نصرانی اپنے مقصد میں بہت ہوشیار ہے، وہ ایسا کام ضرور کرے گی کہ تم اس پر بالکل شک نہ کرو۔ کیوں میں ماریہ؟ میں نے آپ میں اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی۔ علی؟ جی میرا آقا، علی، تمہاری مراد کون سا علی ہے؟ جنہیں حیدر کہتے ہیں اور بوتراب۔ تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا۔ اچھا، تم مطمئن ہو ماریہ؟ جی میرے سرکار، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم ایک عیسائی ہو ماریہ؟ تمہارے مولا عیسیٰ ہے نہ کہ علی؟ یہ عقیدہ تمہارے جرم کو سنگین بنا دے گا۔
دیر میں عیسائیت کی تعلیمات سے آشنا ہوئی. علی نے مجھے عیسیٰ کی معرفت دلائی. علی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پہچانوایا. نہ جاؤ حمیرہ، میں کہاں سے سمجھوں جو کچھ تم نے ماریا کے بارے میں کہا ہے وہ سب سچ ہے؟ خدا کرے جھوٹ ہو. بس اپنے اطمینان کے لیے ایک دفعہ اسے آزما لو. میں آخر کیسے آزما لوں اسے؟ ایک عورت کا دین اور ایمان، خدا اور پیغمبر، سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے. مگر میں تم مردوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. کیونکہ خود عورت ہوں اس لیے صرف عورتوں کو پہچانتی ہوں. میرے خیال میں عورت کے لیے سب سے اہم محبت ہے. اگر وہ تم سے واقعاً محبت کرتی ہے تو کسی قیمت پر وہ تم پر حسین کو ترجیح نہ دے گی. وہ میری متی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی کرتی ہے. ٹھیک، تو خدا کا شکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری بدگمانیاں جلن اور چڑ کی وجہ سے ہیں. بعض اوقات اپنے سامنے کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. مبارک ہو ماریا کے ساتھ شادی ہونا اور صاحب اولاد ہونا. عنقریب تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں آ جائے گا. خدا تم دونوں کی خاطر اسے سلامت رکھے. خدا حافظ. دوبارہ مجھ سے ملنے آؤ گی؟ نہیں معلوم، جو خدا چاہے. حمیرہ، جانتی ہوں شوزب، میرے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو. میرے شوہر نے چند روز پہلے اپنی زندگی تمہیں بخش دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تعزیت پیش کرتا ہوں. مجھے بھی اپنے غم میں شریک سمجھو. شکریہ شوزب. حمیرہ، میں ماریا کی خوش نصیبی کو اپنی خودخواہی پر قربان نہیں کرنا. تو پھر کیوں آئی ہو تم؟ کیوں آ کر بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کرتی ہو تم؟ یہ آگ بجھ چکی ہے، خاموش ہو چکی ہے. جلتی ہوئی آگ کی نشانی ہوتی ہے شوزب. وہ ستارہ داؤد کہاں ہے؟ نابود کر دیا اسے میں نے، کیونکہ وہ مجھے نابود کر رہا تھا. تم نے ستارے داؤد کو ختم کر کے گویا مجھے مار ڈالا ہے. میں تمہارے لیے مر چکی ہوں. امید رکھتے ہو کہ مری ہوئی دوبارہ زندہ ہو جاؤں؟ بچی نہ بنو حمیرہ. وہ نشان ایک بے جان چیز تھی. وہ چیز جس میں روح اور زندگی تھی وہ تمہارا نام تھا جو میرے دل کی تختی پر لکھا ہوا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ستارے داؤد کو نابود کرنے کے بعد تمہاری تصویر میرے دل کی تختی سے صاف ہو جائے گی، لیکن نہیں ہو سکا حمیرہ. تم ہمیشہ میرے ساتھ تھیں، اپنے اسی بیابانی انداز، آتشی نگاہوں اور دل فریب مسکراہٹوں کے ساتھ. تم مجھے بار بار ماریا نصرانی کی جگہ دکھائی دیتی تھی. تو خوش قسمت ہے ماریا نصرانی. تم نے بھی تو شادی کر لی. ہاں، مگر یہ نہ پوچھا کب اور یہ نہ پوچھا کیوں. میں نے تمہاری شادی کے ٹھیک 40 دن بعد شادی کی. 40 دن تک اپنے محبت کی قربانی کا سوگ منایا. ابھی نئی دلہن تھی کہ شوہر سے جدا ہو گئی. یہ سیاہ لباس جو میرے بدن پر دیکھ رہے ہو، یہ شوہر کے سوگ میں نہیں بلکہ اپنی محبت کی قربانی کے سوگ میں پہن رکھا ہے. وہ محبت کہ جسے گلے لگائے ہوئے 15 سال تک سزا پاتی رہی. حمیرہ، میں تقدیر کی بھیٹ چڑھ گیا. تم تو میرے اور ماریا کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو. شاید میری اور ماریا کی شادی ایک بہانہ تھا تمہاری رہائی کے لیے، ہماری دوبارہ ملاقات کے لیے. میں انہی دیداروں پر راضی ہوں.
मारिया की सौतन ना बनो, मुझसे शादी ना करो, क्योंकि इससे मारिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुझसे मिलती रहो आकर। तुम्हारे लिए आना सख्त है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हुमैरा, जी बानो खाला। किस कब्रिस्तान में गई थी? गई थी कि अपने मुर्दे के एक जनाजे पर फातिहा पढ़ाऊं। जैसे कि तुम्हारे मुर्दे को तुम्हारे फातिहा की जरूरत थी। मरी हुई रूह था खाला जान, वो भी ऐसी रूह कि मेरी बू पाते ही जिंदा हो गया। जाओ जाओ, पहले तुम अपने ऊपर फातिहा पढ़ लो, फिर दूसरे मुर्दे पे पढ़ना। कामचोर तो हो और जबान रखती हो 40 गज की, हमें भी इंसान नहीं समझती। चाहती हो बावर्ची खाने की जिम्मेदारी कल से तुम्हें दे दी जाए और हम सब हाथ बांधे तुम्हारे सामने खड़े हों? नहीं भानो खाला, बावर्ची खाने की जिम्मेदारी तो वही ले सकती है जो पैदाइशी कनीज हो। क्या कहा? बताओ कब मैंने काम चोरी की? वो काम जो मेरे सुपुर्द किया था वो मैंने अंजाम दे दिया है, फिर क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? वाह 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 वाह, बड़बड़ाती खुद हो और मुझे कहती हो। नाशुक्री की हद होती है। ये जवाब है मेरी अच्छाइयों का। मैंने सवाब करने की कोशिश की, देने के लेने पड़ गए। मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ, सुन लो, ये बावर्ची खाना तुम जैसी नौकरानियों के लिए नहीं है। कामचोर तो हो, इस तरह से काम करना है तो दफा हो जाओ। आसमानों में उड़ती चली जा रही हो लड़की, क्या खबर? शिकार कर लिया माँ। अच्छा, पर कटा परिंदा बूढ़े शेर की तरह, मर्द परेशान हाल, यानी शौजब खजानेदार हो गया अपनी अयाल से बेजार। काश तुम माँ होती रे। अरे कमबख्त, एक ही दफा उसके दिल में खंजर उतार कर काम तमाम कर देती। क्यों तुम इस कुरकुर करने वाली खाला को छेड़ती रहती हो? अच्छा हुआ, यही होना था उसके साथ। हुर्रे मैं जा रही हूँ, अपना काम तो अंजाम दे दिया, अब थोड़ा मारिया से भी मिल लेना, ठीक है? और जल्दी आना। अब इन देगची और देगों और दो वगैरह से तो निजात मिल गई। ठहर जाओ, कहाँ इतनी जल्दी? खाला ने मुझे भगा दिया। क्या तुमने बड़बड़ाहट नहीं सुनी? किसी के कहने पर तुम्हें भागना नहीं चाहिए। कि चुंगल से हमें निजात हासिल करना चाहिए, वरना हमेशा इसी में सड़ते रहेंगे। हुर्रे, ऐसा ना हो कि वह हमारे इरादे जान ले। अगर तुम किसी को न बताओ तो मेरा मुंह बंद ही बंद है। अब मेरी माँ तुम्हारे बंद मुंह के कुर्बान। जाओ सर झुकाओ और अपना काम करो। फिर कहाँ चली हो बावर्चन साहिबा? अभी आई नहीं और चल दी। कुछ तो आराम कर लेती, पसीना भी सूख जाता, फिर बेगम साहिबा तशरीफ ले जाती। मैं तुम्हारी किस सास पर नाचूं? तुम्ही ने मुझे बाहर निकाला है, नहीं निकाला है? इतने नखरे? बड़ा दिमाग है तुम्हारा। मैंने एक बात कही और वो तुम्हें लग गई। इतनी हसास तुम कब से हो गई? जाओ सर झुकाओ, जाके अपना काम करो, जाके अपना काम करो। एक शर्त पर आऊंगी बानो खाला। तुम नखरे करो, मैं बर्दाश्त करती चली जाऊं। इस बावर्ची खाने को जितनी खादिमा और बावर्ची की ज़रूरतें मौजूद हैं, ताकि खाना बनाएं, खाना जले नहीं और पतीली की तह ना लगे। बस एक हूर की कमी है जो मोर की तरह खरामा खरामा चले, कुकुड़ कुकुड़ करे और नखरे करे, और उसके हाथ का बना खाना महल का राजा खाए। इस बावर्ची खाने के खाने का रंग, खुशबू और मज़ा तो तुम हो, हूरी है जान। बताओ तुम्हारी क्या शर्त? मेरी शर्त ये है कि खाला अपना मुंह ना बिगाड़ें, बुलबुल जमानी ना करें, इधर उधर की बातें ना पूछें, मेरे पीछे चुगलखोर ना लगाएं। मैं तुम्हारी जर खरीद नौकर नहीं हूँ, तुम मुझसे काम लो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ए लड़की, क्या मुझे तुम एक डोई समझती हो?
اس باورچی خانے کے تمام کام اور خادماؤں کو مجھے سونپا گیا ہے. اس باورچی خانے کا کھانا کوفہ کے امیر اور بڑے بڑے لوگ کھاتے ہیں. اس کا مطلب جانتی ہو؟ ان دیگوں میں سے ایک بھی دیگ مسموم ہو جائے تو کافی ہے. تم سمجھتی ہو میں اپنی وجہ سے اتنی دیکھ بھال کرتی ہوں؟ باورچن صاحبہ. نہیں بانو خالہ، اس باورچی خانے کی خدمت اور نوکری میں کوئی ارزش نہیں. میں بیمار نہیں ہوں کہ اپنے کو مقید کر دوں. میں نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا ہے کہ سب جگہ کام کروں گی. نہیں حمیرہ، تم یہ نہیں کر سکتی. تم ایک خادمہ کی نیت سے اس باورچی خانے میں آئی تھی. اب جب تمہارا کام نکل گیا تو مجھے الو بنانے لگی. تم بڑی چالاک ہو خرگوش خالہ. جب تم کو میرے دل کی خبر معلوم تھی تو کیوں اس سے پہلے مجھے باہر نہیں نکال دیا؟ ہاں، میں نے تمہیں روکا، حکم بھی دیا، لیکن تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. جاؤ اپنا کام کرو اور بک بک نہیں کرو. میں بھی یہ ظاہر کروں گی میں نے کچھ نہیں دیکھا. یہاں پر پیاز اور چربی کی کتنی بو ہے. آدمی کا سارا بدن بو دے رہا ہے. میری تنخواہ اکٹھا دے دیں تاکہ عطر خرید لوں. تم پیاز اور دمبے کی بو سے آگ لگانا خوب جانتی ہو. عطر کا کیا کرو گی تم؟ نہیں بانو خالے، لوگوں کی کیا غلطی؟ تم خود بھی جب ان کے پاس سے گزرتی ہو تو وہ ناک بند کر لیتے ہیں. تمہاری مشکل کیا ہے؟ دمبے اور پیاز کی بو، میرا حکم چلانا یا تمہاری کم تنخواہ؟ تینوں بانو خالہ، تینوں. میں نازوں کی پلی بڑی ہوں. تم کیوں اصرار کرتی ہو کہ میں ایک دکھ آئینہ بنی رہوں اور باپ کی قبر کی تلاش میں رہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ باپ کی قبر کو ہی بھول جاؤں. حمیرہ، تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ جو تمہارے پر نکل آئے اور ان پروں کے ساتھ اڑنے لگی ہو، دال میں کچھ کالا لگتا ہے. لگتا ہے بات کچھ اور ہوگی. کہیں خزانہ دار نے وعدہ تو نہیں کیا؟ دیکھا پھر سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی نا. اپنے چگل خوروں سے کیوں نہیں پوچھتی کہ خزانے دار نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ یقیناً انہوں نے سنا ہوگا. کیا سوچ رہی ہو؟ کہیں ہماری جان کے لیے مصیبت نہ بن جاؤ. آج ایک 3-4 مہینے کے بچے کے ساتھ میں ایسے پھنسی کہ دل بھن گیا. یہ چھوٹو ایسے چیختا تھا کہ جیسے آسمان گرج رہا ہو. بلا دور ہو خالہ جان. جس دودھ پلانے والی کی عورت کے حوالے کیا اس کو منہ تک نہیں لگائے. اب نہیں معلوم اس کس کے حوالے کر دوں اور اس کا پیٹ کیسے بھرا جائے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اے خدا، میں تیری حکمت کی قربان. کاش میں اس کی ماں کی خوشبو دے سکتی. بس تمہیں پتہ ہے کتنی مشکلوں سے میں نے اسے سلایا. ڈر یہ ہے کہ اگر اٹھ کر مجھے نہ دیکھے تو اپنے آپ کو مار نہ ڈالے. لڑکا ہے نا، زیادہ چیخنے سے سر پر چڑھے گا. میری بانو کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے. کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، صبح سے اپنے کمرے میں ہے. وہ آج باہر نہیں نکلی. جو زچہ ہوتی ہے آخری دنوں میں بار بار مزاج بدلتی رہتی ہے. کیا لڑتی بھی ہے؟ نہیں، وہ مصلی پر بیٹھی ہیں اور وہیں یکات پڑھ رہی ہیں. وہ ڈر گئی ہے خالہ. پہلا بچہ ہے نا، ڈرتی ہے. باور کن تنها ماندی دلا. درد و من درد و تو درد و از عشق ما. باور کن غربت را قصه را ای آشنا. باور کن میمیری میسوزی در گناه. سرگردان بی سامان بی آور بی پناه. مرگت را باور کن تنها بی تکیه‌گاه ای هم صدا. میسوزی با دردی این چنین. بی شعله بی آتش بی باور بی یقین.